کو سن کر, ان آیات اور احادیث کو سن کر ابھی بھی اللہ سے عہد نہیں کرتا کہ آئندہ میں نماز پڑھوں گا, تو وہ قرآن کی آیات کو جھٹلا رہا ہے. اور مالک کہتا ہے بل الذین کفروا یکذبون, جو کفر کرتے ہیں وہ میری آیات کو جھٹلاتے ہیں. اور ان کا ایک جرم اور کیا ہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جائے, جب ان کو حکم دیا جائے نماز کھڑی ہوگی آئیے نماز کے لیے, تو میرا ٹھیکہ لیا, تو پڑھ لا, میں پڑھنی ہوگی پڑھ لوں گا, نہیں پڑھنی نہیں پڑھاں گا, تو اپنی قبر جانا میں اپنی قبر جانا, میں مگر لگا نماز پڑھ لا نماز پڑھ لا. کتنے کمروں کے اندر نمازی اور بے نمازیوں کی لڑائی ہوتی ہے. بے نمازی بجائے شرمندہ ہونے کے وہ اپنے روم میٹ سے کہتا خبردار آج کے بعد مجھے نماز کے بارے میں نہ کہنا. اور کتنے ہی نمازی کمرہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے فجر کے وقت نماز کے لیے الارم لگانا ہوتا ہے, ہمارا ساتھ والا کہتا ہے تو میری نیندر خراب کرنا ہے, سویرے سویرے گھنٹی بجا دینا ہے, اسی 9 بجے تک سونا ہوتا ہے. اور قرآن کیا فرماتا ہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان کو آرڈر کیا جائے آؤ رکوع کرو, لَا يَرْكَعُونَ, یہ رکوع نہیں کرتے. انہیں کہا جائے مسجد میں آؤ, لیکن تسی مسجد والی پارٹی ہو, سانو کتے فلم لگی ہوئے تے او دسو کتھے لگی ہے, کوئی نواں ڈرامہ آیا ہوئے, کوئی نوی پنجابی فلم آئی ہوئے, کوئی لاہور دا سٹیٹ ڈرامہ آیا ہوئے, لا حول ولا قوة الا باللہ. یاد کر لیجئے رب کے کلام کو, وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, قیامت کے دن ان جھٹلانے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے, ان کے لیے بربادی ہے. صحیح مسلم میں ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ابن آدم کا بیٹا سجدے کی آیت کی تلاوت کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, تو شیطان روتا ہے اور کہتا ہے ہائے میرے لیے بربادی ہو, مجھے سجدے کا حکم ہوا اور میں نے نہیں کیا, اور میرے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے. آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم کیا گیا اور اس نے اس حکم کو مانا, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت مقرر کر دی. یاد کر لیجئے شیطان نے کتنے سجدوں سے انکار کیا تھا, ایک سجدے سے. کلمہ پڑھنے والوں گریبان میں جھانکنا, دن کے اندر کتنے سجدے آتے ہیں جن کو میں ترک کرتا ہوں, زبان سے اس کا انکار کروں یا عملاً اس کا انکار کروں. مسند احمد میں ہے, ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں گفتگو فرمائی اور فرمایا جس نے 5 وقت نماز کی حفاظت کی, جس نے 5 وقت نماز کی حفاظت کی, وہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور, برہان اور نجات ہوگی. قیامت کے دن ککڑ شاہ نے کام نہیں آنا. جو یہاں آتے تھے نا سال کے بعد آتے, جیبیں بھر کے لے جاتے ہوئے عزت پہ ڈاکہ ڈال کے بھاگ جاتے, صبح اخبار میں سرخی لے جاتی پیر جیلی تھا. اس نے کام نہیں آنا. وہاں کام کیا آئے گا, آپ کے اپنے اعمال. امام الانبیاء نے فرمایا نا کہ اللہ کا حکم ہے اندھیروں میں چل کر مسجد میں آنے والوں کو, اندھیروں کی نماز کون سی, فجر اور عشاء, اندھیروں میں چل کر مسجد میں آنے والوں کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری دے دو. قیامت کے دن کوئی اندھیرا ان کے قریب. نبی نے فرمایا جو 5 وقت اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے, یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور, برہان, دلیل اور نجات ہوگی. اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی, کبھی شعیب اختر کی بولنگ پہ نماز چھوڑ دی, کبھی شاہد افریدی کی بیٹنگ پہ نماز چھوڑ دی, کبھی کرکٹ میچ پہ, کبھی ڈرامے پہ, کبھی فلموں پہ, کبھی ٹیلی فون پہ گپے مارتے ہوئے, جی ٹھیک ہے نماز تے ہو رہی لیکن پاکستان تو کال آئی سی, یہ نماز تک مر جائے گا دوبارہ نہیں کر سکتا, سلام پھیرنے کے بعد پھر اس سے بات کر لینا. نماز ہو رہی ہے اور یہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوا ٹیلی فون پہ گپے مار رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ نے فرمایا جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ یہ برہان بنے گی, نہ نور ہوگا, نہ قیامت کے دن نجات ہوگی. اور وہ قیامت کے دن ہوگا کہاں, نماز کا تاریخ ہوگا کہاں, کون فرما رہا ہے, امام الانبیاء. مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں, شاہ صاحب کی بات نہیں, پیر صاحب کی گال نہیں, یہ ان کی بات ہے جن کی زبان مبارک شریعت کی بات اس وقت بتایا کرتی تھی جب آسمان والا حکم دیا کرتا تھا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. کائنات کا ہر بندہ اپنی
سے بولتا ہے، امام الانبیاء رب کی مرضی سے بولتے ہیں۔ اور وہ فرما رہے ہیں نماز کا تارک، نماز کو چھوڑنے والا، 5 وقت کی نماز کی حفاظت نہ کرنے والا، قیامت کے دن قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث بیان کر کے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں تاریک نماز کا خاص طور پہ ان 4 آدمیوں کے ساتھ ذکر کیے جانے کا سبب یہ ہے کہ یہ چاروں کفر کے سردار ہیں۔ فرعون، حامان، قارون، ابی بن خلف، یہ چاروں کفر کے سردار ہیں، اور جو نماز کا تارک ہے قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ اگر تاریک نماز کیوں نماز چھوڑ رہا ہے؟ مال کی وجہ سے۔ اجی نماز تے وہ غریب لوگ پڑھ دینے، ساڈا تے ماشاءاللہ چنگا بڑا کاروبار ہے، اللہ دا بڑا رحم ساڈے تے، نماز غریب پڑھتے ہیں، ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ دا بڑا کرم ہے۔ کوئی مشہور واقعہ ہے، ایک شخص عمرہ کرنے کے لیے آیا تو شیخ محسنی مکہ کے بہت بڑے قاری ہیں اور بہت روتے ہیں اللہ کے سامنے، اس کے پیچھے اس نے نماز پڑھی۔ اب وہ شیخ محسنی خوب رو رہے تھے، اللہ کو یاد کر کے، قرآن کی آیات پڑھ کے، وہ بھی پیچھے کھڑا روتا رہا۔ جب وہ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا تو بڑی بڑے ہوٹل، بڑی بڑی بلڈنگیں، ان پہ لکھا ہوا مجموعہ محسنی کہ یہ محسنی کی بلڈنگ ہے۔ تو کہنے لگا یہ اسی امام صاحب کی بلڈنگ ہے جنہوں نے نماز پڑھائی تھی؟ کہا ہاں اسی کی بلڈنگ ہے۔ کہا پکی بات ہے؟ کہا پکی بات ہے۔ کہا پھر انہاں کیوں روندا سی؟ ایڈی وڈی بلڈنگ تے ہے تے ہور انہیں رب کول کی لینا ہے؟ مال کی وجہ سے نماز کو ترک کرنے والے، نماز اس کے درمیان اس کا مال حائل ہے۔ اگر مسجد میں چلا گیا، میں اتنا بڑا آدمی، مجھے ایک غریب کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، میری شان چھوٹی ہو جائے گی۔ اگر وہ مال کی وجہ سے نماز کو ترک کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر بادشاہی کی وجہ سے، حکمرانی کی وجہ سے وہ نماز کو ترک کرتا ہے تو فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سرکاری ڈیوٹی کے بہانے، جی مولوی صاحب تانوں کی پتا، تانوں کی پتا، سویرے نکلنے 9 بجے دکان کھولنے ہیں، راتی 9 بجے واپس آنے تے آ کے ٹوٹ پہننے ہیں، ڈگ جانے ہیں۔ اے ویکھو بچیاں دا ٹھڈ پالنا بھی تے عبادت ہے نا۔ جے نماز نہیں پڑھی تے خیر صلاح، بچیاں دا ٹھڈ تے حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے۔ تسی اے عبادت کر لی، میں اے عبادت کر لی، تہاڈی جیب خالی رہی، میری جیب بھر گئی۔ جو اس لیے نماز کا تارک ہے کہ سرکاری ڈیوٹی، اس کو اپنے آفس میں جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، دکان کھولنی ہے، ایسے شخص کا شمار قیامت کے دن حامان کے ساتھ، جو اپنی مملکت کا وزیر تھا، اس کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر کوئی تجارتی مجبوریوں کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے، اس کا شمار عرب کے تاجر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ نماز کا تارک قیامت کے دن شفاعت سے محروم رہے گا۔ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی مجرموں سے سوال کریں گے، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، اس جہنم کی وادی میں تم کیوں آئے؟ تمہارا شمار اہل نار میں کیوں ہوا؟ جہنمیوں کا جواب سنیے، قرآن کی آیات پہ اگر ایمان اور یقین ہے تو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ان آیات کو سن کر آج اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اللہ سے عہد کرو کہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آئے؟ پہلا جواب اہل نار کا، لم نک من المصلین، ہم بے نماز تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز کے تارک تھے، ہم مولا علی کے ملنگ تھے، علی ہم تو تیرے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے وہابی بتیرے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نماز پڑھ کے لبڑا کیے۔ ایک پیر اور مرید اکٹھے سفر کر رہے ٹرین میں، مرید کا نماز کا وقت ہوا، نماز شروع کر دی، پیر صاحب سے کہا جی آپ نہیں نماز پڑھ دے، کہتے تو پڑھ لا، میرا دل ہی اللہ اللہ کرتا ہے، میں اندروں ہی اندروں پڑھ لینا، اندر ہی اندر سے نماز ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی، وہ کھانا شانا کھا کر بیٹھے تھے، کہنے لگے وہ مرید جی لوٹا بھر کے پانی دے لے آؤ، کہندے کیوں؟ کہندا ادھر جانا ہے، 1 نمبر 2 نمبر کٹھا لگا ادھر جانا ہے، کہندا پیر جی اینو بھی اندروں اندروں کر لو،
पूरी नमाज 4 फर्ज 4 सुनता 2 सुनता ये 10 रखते आपने अंदर अंदर गायब कर ली तो ये छोटी सी चीज अंदरों अंदरों नहीं गायब होती कहता नहीं ए नहीं खलोण देती ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मा सलककुम फी सकर इस जहन्नम का ईंधन क्यों बने हो पहला जवाब लम नकुम मिनल मुसल्लीन हम बेनमाज थे हम नमाजी नहीं थे और वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन हम मजाक करने वालों के साथ फजूल गो के साथ गप्पे हाँकने वालों के साथ हम भी गप्पे हाँका करते थे वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन और हम क़यामत के दिन का इनकार किया करते थे ए जहां मिठा अगला जहां कै डिठा जो अखा दे सामने आ जाएगा फिर लितर इन्हें पहन के वापस किसी ने आन देना अब सरना व समेना फरजना नअमल सालिहा आवाज़ें लगाएंगे अल्लाह दुनिया में तो कहा करते थे ए जहां मिठा अगला जहां कह डिठा कौन मरेगा कौन उठेगा मौलवियों नु सिवाय डरान तो काम ही कोई नहीं लेकिन अब यकीन आ गया अब सरना अपनी आंखों से देख चुके हैं कानों से सुन चुके हैं फरजना एक चांस एक सप्लीमेंट्री एक मौका एक मर्तबा दुनिया में भेज दे नअमल सालिहा अज़ान होंदे मसीते जावांगे लेकिन वहां से वापसी कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हमें यकीन ही नहीं था कि क़यामत की घड़ी भी कोई आने वाली है हत्ता अतानल यकीन यहां तक कि मौत ने हमें आ घेरा फमा तनफउहुम शफाअतुश शाफिईन मालिक फरमाता ये बेनमाज ये जहन्नम में चलने वाले शफाअत करने वाले शफाअत करेंगे इमामुल अंबिया की सिफारिश होगी शफाअत होगी गुनाहगार मुसलमान जहन्नम से निकल के जन्नत में जाएंगे लेकिन ये बेनमाज जो जहन्नम में है इनको कोई शफाअत फायदा नहीं देगी क्यों इनके साथ एक और हाल क्या होने वाला है यौम युक्शफु अन साक़िन व युदऊना इला सुजूद फला यस्ततीऊन क़यामत के दिन मालिक अपनी पिंडली आया करेगा जैसे उस रब की शान है जैसे उसके लिए लायक है और वयुदऊना इला सुजूद सजदों के लिए इनको पुकारा जाएगा फला यस्ततीऊन ये क़यामत के दिन रब के सामने सजदा करने की ताकत नहीं पाएंगे जिसने इस धरती पे अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने न झुकाया वो क़यामत के दिन भी सजदा उनकी कमर तख्ते की तरह हो जाएगी वो झुकना भी चाहेंगे तो गिर जाएंगे लेकिन उन्हें सजदे की तौफीक नहीं मिलेगी सजदे की तौफीक सिर्फ उसी को मिलेगी जिसने इस धरती पे दुनिया में सजदा किया होगा और सजदा किसके लिए किया होगा अल्लाह के लिए किया होगा डॉक्टर ताहिरुल कादरी के लिए नहीं किया होगा दमिश्क के अंदर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब तशरीफ फरमा हैं और लोग उसके सामने आकर उसके कदमों में सजदे करते हैं
پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جو خیر کے لیے نہ تن تیرا نہ من۔ اللہ کے لیے کیا جانے والا ایک سجدہ کائنات کی ہر دھرتی سے، ہر درگاہ سے، ہر دربار سے انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور جو رب کے سامنے جھک کر لذت نہیں لیتا، وہ کبھی پتھروں پہ گرتا ہے، کبھی قبروں پہ گرتا ہے، کبھی درختوں پہ گرتا ہے، کبھی پیروں پہ گرتا ہے۔ جنہوں نے اس دنیا میں اللہ کے لیے سجدے کیے، نمازیں پڑھی، وہ قیامت کے دن سجدے کریں گے، اور جنہوں نے اس دنیا میں خالص اللہ کے لیے سجدے نہ کیے، وہ قیامت کے دن سجدے نہ کر سکیں گے۔ ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت طاری ہوگی، حالانکہ انہیں ایک وقت ایسا تھا جب ان کے دل و دماغ سلامت تھے، ان کے لیے نماز کے لیے آوازیں پڑھتے تھے، نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، لیکن یہ اس وقت نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ تو مالک کا فرمان سنیے، فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اے نبی پھر مجھے اور جو میرے اس کلام کو جھٹلاتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے۔ ان کے ساتھ اللہ سلوک کیا کرنے والا ہے؟ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ان پر درجہ بدرجہ عذاب کو مسلط کریں گے کہ انہیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں۔ آج مہلت ہے، نماز پڑھیے نہ پڑھیے آپ کے لیے مہلت ہے۔ مسجد میں اللہ کے لیے سجدہ کریں یا پیروں کے قدموں پہ سجدہ کریں، قبر پہ سجدہ کریں یا علم پہ سجدہ کریں، گھوڑے کے سامنے جھکے یا دلدل کے سامنے جھکے، آپ کو مہلت ہے، اجازت ہے، اختیار ہے، لیکن ایک گھڑی وہ آنے والی ہے جب آپ کے سارے اختیار مالک چھین لے گا۔ اس دن سجدوں کے لیے آواز پڑے گی، وہی سجدہ کر سکے گا جس نے اس دھرتی پہ نہ قبر پہ سجدہ کیا، نہ درخت پہ سجدہ کیا، نہ پیر کے لیے سجدہ کیا، نہ باپے کے لیے سجدہ کیا۔ اس کی پیشانی جب بھی جھکتی تھی تو اللہ کے لیے جھکتی تھی۔ تاریخ میں آتا ہے، آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اس مضمون کو اگلے درس میں پورا کریں گے۔ ایک بادشاہ وقت میں فیصلہ دیا تھا کہ میرے دربار میں جو بھی آئے پہلے سجدہ کرے، پھر کھڑے ہو کر اپنا معاملہ پیش کرے۔ وقت کے امام نے فتویٰ دیا تھا یہ بادشاہ بھی کافر ہے، اس کے سامنے سجدہ کرنے والے بھی کافر ہیں۔ اس نے اس عالم کو اٹھایا اور جیل میں بند کر دیا۔ سال ہا سال گزر گئے، بادشاہ کا وزیر مشورہ دیتا ہے اگر یہ عالم جس کی حکمرانی لوگوں کے دلوں پر ہے، اگر یہ جیل کے اندر مر گیا تیرے خلاف انقلاب برپا ہو جائے گا، میں تیرے لیے حیلہ اور بہانہ تلاش کرتا ہوں، تو اس کو نکال، یہ بوڑھا تو ہو گیا ہے، کمر تو اس کی جھک گئی ہے، اس کو اپنے دربار میں لے کے آ، لیکن مین گیٹ سے نہیں لانا، میں ایک چھوٹی سی کھڑکی کھول دوں گا، وہاں سے اس کو اندر داخل کرنا۔ اب کھڑکی میں سے داخل ہونے کے لیے لازمی بات ہے پہلے یہ اپنے سر کو جھکائے گا، تو تھوڑا سا سر جھک جائے گا، تیرا کام ہو جائے گا، تیری ضد پوری ہو جائے گی، اور یہ معاملہ بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ کہا بات تیرا، مشورہ تیرا ٹھیک ہے، لے کر آئے، ایک کھڑکی کھولی گئی، یہ اللہ کا دین کا مجاہد لاٹھی ٹیکتا ہوا آ رہا ہے، اور جب اس کی نظر کھڑکی پہ پڑتی ہے یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ڈرامہ میرے لیے کیا گیا ہے۔ یہ اپنی گردن کو نہیں جھکاتا، لاٹھی پہ ٹیک لے کر اکڑ کر پہلے اپنی ٹانگوں کو داخل کرتا ہے، پھر اپنی گردن کو داخل کرتا ہے، اور کہتا ہے بادشاہ یہ گردن کٹ سکتی ہے، رب کے سوا کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ اگر مومن ہو، اللہ پر ایمان ہے، رسول سے محبت ہے، آج اس میدان سے اٹھنے سے پہلے اللہ کے ساتھ عہد کیجئے، وعدہ کیجئے، اللہ جو گزر گئی وہ تو معاف کر دینا، آج کے بعد تیری توفیق سے کوئی ایسا لمحہ نہیں آئے گا کہ میرے پردہ سماعت سے یہ آواز ٹکرائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور میں پھر بھی تیری نماز سے غافل رہوں۔ اللہ
पिछले गुनाह माफ कर दे, आइंदा के बाद तौबा की तौफीक पर चलते हुए अमल करने की तौफीक अता फरमा। अगर ऐसा अहद करोगे, वो अल्लाह इतना गफूर है, वो इतना रहीम है, वो इतना वदूद है, वो पिछले गुनाहों को भी नेकी बनाकर इंसान के हवाले कर देता है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह कहने वाले को और सुनने वाले को इन नमाज की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसा